اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الصف ومن سورۃ الجمعہ. اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 432 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الصف، یہ باب ہے سورہ صف کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی محمد ابن کثیر سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قعدنا نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکرنا فقلنا لو نعلم ای الاعمال احب الی اللہ لعملناہ. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں مذاکرہ کیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم اس پر عمل کریں. فانزل اللہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو یہ سورہ صف نازل ہوئی. قال عبداللہ ابن سلام فقرأها علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سورت جب نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا کر نام بنام ہمیں یہ سورت تلاوت فرمائی. قال ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقرأها علینا ابن سلام، اس سورت کو ابن سلام نے ہمارے اوپر پڑھا. قال یحییٰ فقرأها علینا ابو سلمہ، یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سورت ابو سلمہ نے پڑھ کر سنائی. قال الاوزاعی فقرأها علینا یحییٰ، اوزاعی جو کہ یحییٰ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں، یحییٰ سے مراد یحییٰ ابن ابو کثیر ہے. قال ابن کثیر فقرأها علینا الاوزاعی، تو اوزاعی کو یہ سنائی یحییٰ ابن ابو کثیر نے. ابن کثیر فرماتے ہیں ہمیں قراءت کی اس کی اوزاعی نے. قال عبداللہ فقرأها علینا ابن کثیر، ہمیں یہ حدیث یہ سورہ صف پڑھ کر سنائی ابن کثیر نے. وقد خولف محمد بن كثير في اسناد هذا الحديث عن الاوزاعی، اور مخالفت کی گئی ہے اس حدیث کی سند میں اوزاعی سے محمد ابن کثیر نے. فروا ابن المبارک عن الاوزاعی عن يحيى ابن ابی کثیر عن ہلال ابن ابی میمونۃ عن عطاء ابن یسار عن عبداللہ ابن سلام او عن ابی سلمۃ عن عبداللہ ابن سلام. پس عبداللہ ابن المبارک نے اس کو اوزاعی سے نقل کیا ہے. انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ہلال ابن ابی میمون سے، انہوں نے عطاء ابن یسار سے، انہوں نے عبداللہ ابن سلام سے، یا انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے پھر عبداللہ ابن سلام سے. وروى الولید بن مسلم هذا الحدیث عن الاوزاعی نحو روایت محمد ابن کثیر، اور ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے امام اوزاعی سے محمد ابن کثیر کی روایت کی طرح، یعنی اسی سند کے ساتھ ہی مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ صف، اس کے بارے میں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی.
صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس بات پر مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے جس کو ہم کریں۔ اب صحابہ کرام سب یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک ساتھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت فرمائے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے سورہ صف نازل فرمائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ مسند احمد کی روایت میں مذکور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو نام بنام بلایا جو اس مذاکرہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی جو اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو پھر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ہمیں پڑھ کر سنائی، تو اس طرح انہوں نے اپنے شاگرد کو پڑھ کر سنائی جو کہ ابو سلمہ ہے۔ ابو سلمہ نے عبداللہ ابن سلام سے یہ سورت سیکھی، اور پھر یحییٰ ابن ابو کثیر نے ابو سلمہ سے یہ سورت پڑھ کر سنی کہ ابو سلمہ نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ ابن ابو کثیر نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، اور محمد ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہمیں امام اوزاعی نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، اور امام دارمی رحمہ اللہ یعنی عبداللہ ابن عبد الرحمن جو کہ اول راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد ابن کثیر نے یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ تو اس کو اس طرح واپس لے جائیں گے تو ہر ایک ماں بعد والا وہ اس کا شاگرد بنے گا۔ عزیز طلباء کرام، یہ سورہ صف سنانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ مختلف شیوخ تک کافی عرصے تک یہ سند چلی ہے۔ اس کو مسلسلات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ جن احادیث کی سند مسلسل ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور مسلسلات میں یہ صحیح ترین مسلسل حدیث ہے جس کا تسلسل آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، سورہ صف کا خلاصہ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو سورہ صف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پوری سورت اسی محور پر گھومتی رہتی ہے۔ البتہ شروع کے ایک دو آیتوں میں یہ تنبیہ ہے کہ انسان کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اور مومن وہ گفتار نہیں بلکہ کردار کا غازی ہوتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے اسے سب کچھ کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف، اگلے باب کی طرف۔ سورۃ الجمعہ، یہ باب ہے سورہ جمعہ کی تفسیر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن جعفر سے، انہوں نے روایت کی ثور بن زید الدیلی سے، انہوں نے ابو الغیث سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو پڑھا۔ پھر جب آپ علیہ السلام اس آیت کریمہ تک پہنچے وآخرین منہم لما يلحقوا بهم قال له رجل، تو آپ علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه، یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ قال وسلمان فینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ قال
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو بھی اس کو ضرور حاصل کرتے پارسیوں میں سے کچھ لوگ. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وہ عبداللہ ابن جعفر هو والد علی ابن المدینی، عبداللہ ابن جعفر یہ علی ابن المدینی کے والد ہے. ضعفہ یحییٰ ابن معین، ان کی تضعیف کی ہے یحییٰ ابن معین نے. وقد روی هذا الحدیث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر هذا الوجہ، اور یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہے، اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے. وہ ابو اللیث اسمہ سالم مولا عبداللہ ابن مطیع، ان کا نام سالم تھا جو کہ عبداللہ ابن مطیع کے آزاد کردہ ہے. وہ ثور ابن زید مدنی، و ثور ابن یزید شامی. ثور ابن زید یہ مدینہ منورہ سے ہے اور ثور ابن یزید یہ شامی ہے، شام سے ان کا تعلق ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ جمعہ اس کی آیات مبارکہ 2 سے لے کر 4 تک، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، امی اور دوسرے لوگ. امیوں سے مراد عرب ہے جو بعثت نبوی کے وقت جزیرۃ العرب میں رہتے تھے اور جن کی اکثریت ناخواندہ تھی. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے بلا واسطہ. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو آخرین سے مراد تمام عجم یعنی عرب کے علاوہ باقی سب لوگ ہیں، اور ان کی طرف یعنی ہماری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہلی امت کے توسط سے ہے. عرب کے توسط سے آپ علیہ السلام ہماری طرف مبعوث ہوئے ہیں. عزیز طلباء کرام، یہ جو حدیث مبارک یہاں پر ذکر ہوئی، یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پارسی الاصل ہے اور فارسیوں کا تذکرہ بطور مثال ہے، کیونکہ آخرین سے عربوں کے علاوہ باقی پوری دنیا مراد ہے، کوئی ایک خاص قوم مراد نہیں ہے. مگر یہ بھی ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ جزیرۃ العرب سے متصل ایران تھا اور وہی سب سے پہلے پتہ ہوا اور وہ ملک پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا. روم اس کے بعد پتہ ہوا اور تمام روم اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے فارس کی فضیلت وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن ابي سفيان عن جابر قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما اذ قدمت عير المدينة فابتدرها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم الا 12 رجلا فيهم ابو بکر وعمر ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے حسین سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے کہ اسی اثنا میں اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آیا. پس صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے، یہاں تک
کہ ان میں سے صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے جن میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال حدثنا حسین عن سالم بن ابی الجعد عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوه ھذا حدیث حسن صحیح۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے حسین سے، انہوں نے سالم ابن ابو الجعد سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ جمعہ کی آخری آیت یہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کے دن خطبہ سن رہے تھے۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کے ابتدا میں عیدین کی طرح جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد دیا جاتا تھا۔ اس بات کا تذکرہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے مراسیل میں کیا ہے۔ تو ایک جمعہ کے روز اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا جو یہاں پر اس روایت میں ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینے میں وارد ہوا اور اس نے ڈول باجے سے اعلان شروع کر دیا۔ اس وقت چونکہ یہی طریقہ تھا قافلے کے آنے کا اور تجارتی قافلے کے پہنچنے کا، تو چونکہ نماز سے فراغت ہو چکی تھی اس لیے لوگ خریداری کی طرف چل پڑے۔ تو اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ جب لوگ کسی تجارت یا مشغلے کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور تماشے سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئی۔ اب عزیز طلباء کرام، چونکہ جمعہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے تو ایسا ہونے کا دوبارہ بھی احتمال تھا، اس لیے جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے کر دیا گیا اور عیدین کے خطبے وہ اسی طرح اپنی جگہ پر باقی رہنے دیے گئے، یعنی نماز کے بعد، کیونکہ عام طور پر عید کے دن کوئی بھی اس طرح کسی قسم کی سرگرمی نہیں کرتا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔